آپ سب کو میرا سلام۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کلاس 9 کا جو انٹرنس ہوتا ہے اس میں 8 سوالات اردو سے آتے ہیں۔ اردو کی کتاب کا نام اپنی زبان ہے جو NCERT بیسڈ 8ویں جماعت کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں بہت ساری نظمیں اور نثریں ہیں، جس میں ایک نظم جس کا نام نظم ماں کا خواب ہے، جس کے لکھنے والے علامہ اقبال ہیں۔ عام طور سے اس نظم سے بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نظم سے کتنے ایسے سوالات ہیں جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں، اور جو ممکنہ سوالات ہیں، یعنی جو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوشچن آئے، ان تمام سوالات کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور تاکہ ایسا کوئی سوال نہ ہو جو ایگزام میں آئے اور آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ پہلا سوال ہے، علامہ اقبال کی پیدائش کہاں اور کب ہوئی؟ یہ بات واضح ہو، علامہ اقبال کی نظم شامل نصاب ہے، سلیبس میں ہے، لیکن علامہ اقبال کے متعلق بھی پوچھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ کبھی کبھی کوشچن آتا ہے، علامہ اقبال کے مجموعے کے مطابق شعری مجموعے کتنے ہیں یا کون کون ہے؟ تو نظم ماں کا خواب کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی شخصیت، ان کی زندگی، پیدائش اور موت، ان کے خدمات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش کہاں اور کب ہوئی؟ اے سیالکوٹ 1977، بی کشمیر 1877، سی سیالکوٹ 1877، ڈی پنجاب 1977۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سیالکوٹ 1877۔ سوال نمبر 2، علامہ اقبال کا پورا نام کیا ہے؟ اے شیخ اقبال، بی شیخ محمد اقبال، سی سید محمد اقبال، ڈی علامہ اقبال۔ عوام کی زبان میں علامہ اقبال زیادہ مشہور ہیں، جبکہ علامہ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال ہے۔ سوال نمبر 3، علامہ اقبال کے والد کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال کے والد کا نام کیا ہے؟ اے شیخ نور محمد، بی شیخ افضال، سی شیخ انتظار حسین، ڈی محمد ہادی۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، یعنی شیخ نور محمد۔ علامہ اقبال کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ اے دہلی 1938، پنجاب 1901، سی 1838، ڈی 1938 لاہور۔ تو اس کا صحیح جواب 1938 لاہور صحیح جواب ہے۔ بال جبریل کس کی نظم کا مجموعہ ہے؟ بال جبریل کس کی نظم کا مجموعہ ہے؟ بال جبریل علامہ اقبال کی نظم کا شعری مجموعہ ہے۔ علامہ اقبال نے جو نظمیں لکھی ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے، کتاب کی شکل دی گئی ہے، یعنی کلام کا یا شاعری کو ایک جگہ کر کے جو کتاب کی شکل دی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مجموعہ کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے کلام، علامہ اقبال کی شاعری کو کئی کتابوں میں جگہ دی گئی، کئی کتابوں کی شکل میں اکٹھا کیا گیا۔ اردو کے الگ مجموعے ہیں اور فارسی کے الگ مجموعے ہیں۔ جیسا کہ بال جبریل کس کی نظم کا مجموعہ ہے؟ اے مجاز لکھنوی، بی جوش ملیح آبادی، سی مرزا غالب، ڈی علامہ اقبال۔ تو اس کا صحیح آپشن، صحیح جواب علامہ اقبال ہے۔ یہاں مجاز لکھنوی کا نام آیا ہے۔ مجاز AMU کے ترانہ لکھنے والے، جس کا پہلا مصرع ہے، یہ میرا چمن ہے، میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ تو کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ ترانہ علی گڑھ، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ کس شاعر نے لکھا ہے؟ تو اس کا جواب اسرار الحق مجاز ہے۔ کبھی کبھی اسرار الحق کہہ کر کے تخلص پوچھا جاتا ہے کہ اسرار الحق کا تخلص کیا ہے؟ شاعر اسرار الحق کا تخلص کیا ہے؟ تو مجاز اس کا تخلص ہے۔ کبھی کبھی یہ پوچھا جاتا ہے مجاز لکھنوی لکھ کر کے کہ مجاز لکھنوی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اصل نام اسرار الحق ہے۔ اسرار الحق مجاز کہاں کے رہنے والے تھے؟
عام طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ترانہ یہ لکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہیں کے ہیں۔ اسرار الحق مجاز لکھنؤ کے رہنے والے تھے، تو اسرار الحق مجاز کے متعلق یہ بات جاننا ضروری ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ کس نے لکھا؟ اسرار الحق مجاز نے۔ مجاز کا اصل نام کیا ہے؟ اسرار الحق۔ اسرار الحق مجاز کہاں کے رہنے والے ہیں؟ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ 5 بانگ درا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ بانگ درا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اے علامہ اقبال، بی اسماعیل میرٹھی، سی مرزا غالب، ڈی حالی۔ تو اس کا بھی صحیح جواب علامہ اقبال ہے۔ بانگ درا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کے جو شعری مجموعے ہیں اردو کے الگ ہیں، فارسی کے الگ ہیں، جیسا کہ بال جبریل، بانگ درا، اس کے بعد ارمغان حجاز، ضرب کلیم۔ تو بال جبریل، بانگ درا اور ضرب کلیم یہ تینوں اردو مجموعے ہیں، جبکہ ارمغان حجاز کو اردو میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آدھا اردو ہے اور آدھا اس میں فارسی ہے۔ تو اردو کے 4 شعری مجموعے میں ارمغان حجاز کا بھی شمار ہوتا ہے۔ شاعر مشرق کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ پوئٹ آف دی ایسٹ کسے کہا جاتا ہے؟ شاعر مشرق کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی، اسماعیل میرٹھی، علامہ اقبال، حالی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ ارمغان حجاز کے خالق کون ہے؟ خالق کا مطلب تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ تو عام طور پر خالق جب بھی بولا جاتا ہے تو خدائے تعالیٰ کے نام سے، یہ خدائے تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن چونکہ اردو ادب میں خالق لکھنے والے کو بھی کہتے ہیں، اس بنیاد پر یہ سوال آیا ہے کہ ارمغان حجاز کے خالق کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ مجاز افسر میرٹھی، علامہ اقبال، الطاف حسین حالی۔ علامہ اقبال اس کا صحیح جواب ہے۔ 8واں نمبر کوشچن ہے، مندرجہ ذیل میں سے علامہ اقبال کا کون سا شعری مجموعہ ہے؟ گرداب، تنہائی، سنگ دل، اس کے بعد بال جبریل۔ تو علامہ اقبال کا کون سا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب بال جبریل ہے۔ نمبر 9، نظم ماں کا خواب کس صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے؟ صنف سخن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اردو ادب کو عام طور پر ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک شاعری کے حصوں میں اور ایک نثر کے حصے میں، 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو نثر کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں آپ کا داستان آتا ہے، ناول آتا ہے، افسانہ آتا ہے، ڈرامہ آتا ہے، سوانح نگاری آتی ہے، اس کے بعد سفر نامہ آتا ہے، انشائیہ آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نثری اصناف سخن ہے۔ اصناف کا مطلب صنف کی جمع اصناف ہے، قسمیں۔ نثر کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ تو یہی کہا جائے گا، داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، سوانح ہے، خود نوشت ہے، خاکہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر جب شاعری کی قسموں کے بارے میں بات کی جائے تو اسے شعری اصناف بولتے ہیں۔ شعر کی کتنی قسمیں ہیں، شاعری کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو شاعری کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، جیسے غزل ہو گیا، مثنوی ہو گیا، مرثیہ ہو گیا، اور قصیدہ ہو گیا، نظم ہو گیا، اور کئی ساری قسمیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نظم ماں کا خواب کس صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے؟ اے غزل، بی نظم، سی ڈرامہ، ڈی داستان۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ علامہ اقبال کی نظم ماں کا خواب کا تعلق نظم سے ہے۔ نمبر 10، علامہ اقبال کے اردو شعری مجموعہ کا نام بتائیے۔ اے ضرب کلیم، بی اسرار خودی، سی دستمبو، اور ڈی گلستاں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ضرب کلیم۔ علامہ اقبال کا شعری مجموعہ جو اردو میں ہے اس کا نام ضرب کلیم ہے۔ اس کا جواب اے ضرب کلیم صحیح ہے۔ اسرار خودی علامہ اقبال کا فارسی مجموعہ ہے، شعری فارسی مجموعہ ہے۔
क्वेश्चन नंबर 11, सवाल 11, علامہ اقبال کا تیسرا اردو شعری مجموعہ کون سا ہے؟ علامہ اقبال کا تیسرا اردو شعری مجموعہ کون سا ہے؟ اے بارش رحمت، بی ضرب کلیم، سی بساط رقص، ڈی بال جبریل۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ علامہ اقبال کا تیسرا اردو شعری مجموعہ ضرب کلیم ہے۔ کون سا ہے؟ ضرب کلیم۔ 12 سوال نمبر 12، علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم کا نام بتائیے۔ ننھی پجارن، بی ہولی، سی ماں کا خواب، ڈی گلیتر۔ تو اس میں صحیح جواب ماں کا خواب ہے، علامہ اقبال کی نظم ہے۔ تیرہ، بچوں کی دعا لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے علامہ اقبال۔ ترانہ ہندی لکھنے والے شاعر کا نام کیا ہے؟ ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ تو اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے علامہ اقبال اس نظم کے لکھنے والے ہیں، اس ترانہ کے لکھنے والے ہیں۔ تو آپشن میں ہے غالب، مجاز، افسر میرٹھی اور علامہ اقبال۔ تو علامہ اقبال اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کے لیے کون سی نظم لکھے تھے؟ اے طلبہ علی گڑھ کے نام، بی علی گڑھ کے بہادر، سی جوانان علی گڑھ، ڈی جوش و جذبہ۔ تو اس کا صحیح جواب اے آپشن ہے، طلبہ علی گڑھ کے نام۔ علامہ اقبال نے طلبہ علی گڑھ کے نام یہ نظم لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اے فاطمہ بی بی، بی امام بی بی، سی قدسیہ بانو، ڈی شفیق فاطمہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی امام بی بی۔ 17، سوال نمبر 17، کس کی نظم عام طور سے پیغام سے بھری ہوئی ہے؟ کس کی نظم عام طور پر پیغام سے بھری ہوئی ہے؟ یعنی ایسی نظم جسے پڑھ کر کوئی میسج پتہ چلے، جسے پڑھ کر کوئی سبق حاصل ہو، جسے پڑھ کر اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سیکھنے کو ملے، عام طور پر لوگوں کے لیے اس میں میسج ہو، پیغام ہو۔ اس طرح کی لکھنے والے نظم کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کا بھی صحیح جواب علامہ اقبال ہیں۔ کون سی نظم علامہ اقبال کی ہے؟ ننھی پجارن، ایک لڑکا، دربار دہلی، ترانہ ہندی۔ تو ترانہ ہندی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم ماں کا خواب اقبال کے کس شعری مجموعہ میں ہے؟ نظم ماں کا خواب علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ہے؟ تو بارش رحمت، ضرب کلیم، بساط رقص، بانگ درا۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے ضرب کلیم ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ضرب کلیم ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال ہے کہ نظم ماں کا خواب اقبال کے کس شعری مجموعے میں ہے؟ معافی چاہتا ہوں، اس کا صحیح جواب جو ہے، اس کا صحیح جواب بانگ درا ہے۔ بانگ درا اس کا صحیح جواب ہے۔ یہ آپشن ڈی بانگ درا اس کا صحیح جواب ہے۔ ان میں سے کون شاعر ہیں؟ قرۃ العین حیدر، پطرس بخاری، علامہ اقبال، ابن انشا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے علامہ اقبال۔ قرۃ العین حیدر ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں، پطرس بخاری انشائیہ نگار ہیں، اور ابن انشا سفر نامہ نگار ہیں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا، اور جس سے میرا اضطراب، مندرجہ بالا شعر کس نظم سے لیا گیا ہے؟ ننھی پجارن، ہولی، ماں کا خواب، گلیتر۔ تو صحیح جواب اس کا آپشن سی ہے، ماں کا خواب۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب
بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ مندرجہ بالا شعر میں اضطراب کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی بے چینی ہے۔ 23، خالی جگہ کو مناسب لفظ سے بھریے۔ مصرع ہے، جو کچھ پا کے آگے بڑھی، اے مراد حوصلہ، خوشی، جگہ۔ تو صحیح جواب حوصلہ ہے۔ 24، سوال نمبر 24 ہے کہ مصرع ہے، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مطلب لڑکا۔ مندرجہ بالا مصرع میں لفظ پسر کا کیا معنی ہے؟ تو صحیح جواب اس کا لڑکا ہے، آپشن ڈی۔ اگلا سوال ہے، نظم ماں کا خواب میں، ماں خواب میں کس کو دیکھتی ہیں؟ اے جنت، بی بیٹے، سی خوبصورت محل، ڈی بیٹی۔ تو اس کا صحیح جواب بیٹے ہے۔ نظم ماں کا خواب میں، ماں خواب میں بیٹے کو دیکھتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم ماں کا خواب میں دیا کس نے بجھایا؟ تو اس کا ایک آپشن ہے آنسو، بی ماں، سی بچوں، ڈی ہوا۔ تو اس کا صحیح جواب آنسو ہے۔ دیا آنسو کی وجہ سے بجھا تھا۔ دیا آنسو کی وجہ سے بجھا تھا۔ کس کے آنسو کی وجہ سے؟ ماں کے آنسو کی وجہ سے۔ اگلا سوال ہے، ماں باپ کے رونے دھونے سے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اے حوصلہ بلند، بی حوصلہ پست، سی بزدل، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب بی ہے، حوصلہ پست ہو جاتا ہے ماں باپ کے رونے دھونے سے۔ بچوں کی پڑھائی صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے، اگر وہ بدیس میں رہتا ہے تو ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے، اس کے اندر مضبوطی نہیں آتی ہے۔ زمرد سی پوشاک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے سبز رنگ کا کپڑا، بی لال رنگ کا کپڑا، سی سفید رنگ کا کپڑا، ڈی نیلا رنگ کا کپڑا۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، سبز رنگ کا کپڑا۔ اگلا سوال ہے، آنے والے وہ سوالات ہیں جو ایگزام میں عام طور پر پوچھے گئے ہیں۔ 2018-19 کا سوال ہے کہ علامہ اقبال اردو کے بہت بڑے اے آپشن ناول نگار تھے، نثر نگار تھے، افسانہ نگار تھے، شاعر تھے۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی شاعر تھے۔ 2015-16 میں کوشچن پوچھا گیا ہے، نظم ماں کا خواب کے شاعر ہیں حالی، مرزا غالب، اسرار الحق مجاز، علامہ اقبال۔ تو صحیح جواب علامہ اقبال ہے۔ اگلا سوال ہے جو 2014-15 میں پوچھا گیا ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال اردو کے بہت بڑے تھے، ناول نگار تھے، نثر نگار تھے، افسانہ نگار تھے، شاعر تھے۔ تو یہ ریوائز کوشچن ہے، ریپیٹڈ کوشچن ہے، یہ بہت اہم کوشچن ہے، یاد کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ علامہ اقبال شاعر تھے۔ 2013-14 میں کوشچن پوچھا گیا ہے، علامہ اقبال کا پورا نام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، علامہ اقبال کا پورا نام آپشن سی شیخ محمد اقبال ہے۔ 2010-11 میں پوچھا گیا ہے، شاعر مشرق کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ڈی ہے، علامہ اقبال۔ اگلا سوال ہے کہ یہ نظم کس شاعر کی ہے؟ اور یہ سوال ہے 2009-10 کی۔ اے آبرو دے گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ علامہ اقبال۔ یعنی یہ نظم جو ہے یہ سلیبس سے 2015 غالباً 2014-15 کے بعد سلیبس چینج کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کا سلیبس تھوڑا الگ تھا، لیکن چونکہ ریلیٹیبل کوشچن ہے، متعلق اسی سے ہے، علامہ اقبال سے، اور مشہور نظم ہے سارے جہاں سے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اسی سے یہ شعر آیا ہے۔ الطاف حسین حالی، یہ تو ہو گیا۔ نظم بچے کی دعا کا شاعر کون ہے؟ 2009-10 کا یہ بھی کوشچن ہے، نظم بچے کی دعا کا شاعر کون ہے؟ علامہ اقبال، اسماعیل میرٹھی، الطاف حسین حالی، افسر میرٹھی۔ اس کا بھی جواب علامہ اقبال، صحیح آپشن اے ہے۔ یعنی بچے کی دعا لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔
اگلا سوال ہے، یہ نظم کس شاعر کی ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ بھی متعلق سے کوشچن ہے، علامہ اقبال سے ریلیٹڈ مشہور سوال ہے۔ کچھ نظمیں ایسی ہیں علامہ اقبال کی جنہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ 2008-9 کا کوشچن ہے، تو اس کا صحیح جواب علامہ اقبال آپشن ڈی۔ آگے دیکھتے ہیں، علامہ اقبال نے کون سی نظم لکھی ہے؟ مناظرہ، رحم و انصاف، نیا شوالہ، مادر گیتی، خاک وطن۔ تو اس کا صحیح جواب نیا شوالہ ہے، آپشن بی۔ 38 نمبر کوشچن ہے، علامہ اقبال کہاں کے رہنے والے تھے؟ علامہ اقبال کہاں کے رہنے والے تھے؟ اے لاہور، بی جالندھر، سی سری نگر، ڈی سیالکوٹ۔ تو صحیح جواب سیالکوٹ ہے، علامہ اقبال سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ آخری سوال ہے، علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی؟ 2020 میں یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی؟ 2000۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1877 کو علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ اس طرح سے نظم ماں کا خواب سے متعلق اور علامہ اقبال کے متعلق یہ سارے سوالات ہیں، اور یہ میری کوشش ہے کہ جتنے سارے ممکنہ سوالات تھے، پوسیبلٹیز کوشچنس تھے، آئی تھنک جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس سے باہر کوشچن نہیں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ 39 کوشچن سے ہے جو آپ ضرور یاد رکھیے، اور خاص کر کے وہ کوشچن جو ریپیٹڈ ہیں، بار بار آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، تاکہ اس چیپٹر سے کوئی کوشچن اگر ایگزام میں پوچھا جائے وہ آپ کے قلم سے دور نہ ہو۔